کہ مودی صاحب نے اپنی کل کی تقریر میں گفتگو کی ہے. میں وہ گفتگو آپ کو سناتا ہوں، صرف چند سیکنڈ کی ہے. وہ سننے کے بعد میں اپنی معلومات درج کرتا ہوں. یہ آپ نے سنا کہ مودی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے ان حملوں میں 100 سے زائد آتنکوادیوں کو، خون خوار آتنکوادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. میں بطور وزیر اطلاعات بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جن لوگوں کو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کی واقعے کی بنیاد پر جو حملے کی، وہ حملے ہوئے کہاں؟ معصوم بچوں پر، اللہ کے گھر پر، گھریلو خواتین پر، اور سینکڑوں بے گناہ شہریوں پر وہ حملے ہوئے. اور اس حملے کے بعد اس غیر ذمہ دار شخص کی طرف سے، اس بوچراف کی گجرات کی طرف سے جو جھوٹا بیانیہ تشکیل دیا گیا ہے، وہ جھٹائی کی آخری حد. بھارتی وزیر اعظم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 100 سے زائد خونخوار آتنکوادی ہلاک کیے. آج میڈیا کا دور ہے، کیمرہ ہر آنکھ، کیمرے کی آنکھ ہر چیز دیکھ رہی ہے، اس کو محفوظ کر رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم نے انتہائی جھوٹ اور مکر سے کام لیتے ہوئے مکر اور جھوٹ کی آخری حدیں بھی کراس کر لی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر جو پہلے میزائل حملے ہوئے، وہ ایک حملہ مظفر آباد میں بلال مسجد پر ہوا، جس میں ایک 80 سالہ بزرگ شہید ہوئے جو مسجد کے پڑوسی تھے، اور ایک مسجد کے امام اور ایک مسجد کا خادم شہید. جو کوٹلی میں انہوں نے حملہ کیا، چونکہ رات کا وقت تھا، اس وقت مسجد میں وہاں حجرہ ساتھ نہیں تھا، تو الحمدللہ وہاں کوئی نقصان نہیں ہوا. البتہ مسجد کے پڑوس میں ہماری ایک معصوم بچی شہید ہوئی اور ان کے اہل خانہ شہید. یہ اس کے بعد جو ایل او سی پر جو انہوں نے جنگ چھیڑی اور پاکستان میں جو جنگ چھیڑی، جن 100 خونخوار آتنکوادیوں کو قتل کرنے کا یہ دعوت کر رہا ہے، وہ 100 خونخوار آتنکوادیوں میں ایک ہی معصوم بچہ ہے. میں آپ کے توسط سے پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ وہ خونخوار آتنکوادی ہے؟ میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرا یہ ارتضیٰ عباس وہ خونخوار آتنکوادی ہے، معصوم بچہ؟ میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ میری معصوم بچی جو کہ واکر پر بیٹھی ہوئی ہے، کیا یہ ان 100 خونخوار آتنکوادیوں میں سے ایک ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ معصوم بچہ جس کی مسکراہٹ مودی کے مکر پر ایک تماچا ہے، اس کے سیاہ چہرے پر مزید سیاہی بڑھتی ہے، کیا یہ معصوم بچہ ان 100 خونخوار آتنکوادیوں میں سے ایک ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ معصوم بچہ جو مسجد سبحان اللہ کے رہائشی کوارٹروں میں شہید ہوا ہے، کیا یہ وہ خونخوار آتنکوادی ہے؟ ان معصوموں کے چہرے دیکھیں، کیا یہ وہ خونخوار آتنکوادی ہے جن کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 100 خونخوار آتنکوادیوں کو ہلاک کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ نوجوان اور میرا یہ بچہ جو ایل او سی برنالہ میں جو شہید ہوا ہے، کیا یہ خونخوار آتنکوادی ہے؟ میں آپ کو فگر عرض کر دیتا ہوں، میں ان تمام شہیدوں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ایک مقبوط الحواس شخص ہے جو پوری جنوبی ایشیا کو اپنی جھوٹی انا کی آگ میں جھونک سکتا ہے. اتنا کمزور دشمن ہے کہ گجرات کے مسلم کش فسادات سے لے کر سمجھوتا ایکسپریس کے فالس فلیگ آپریشن سے لے کر پہلگام واقعے تک، یہ بہار میں اپنی شکست دیکھ کر اور وفد بل کے بعد پورے ہندوستان کے اندر جو کیفیت بنی ہے کہ منی پور کی کرسچن کمیونٹی اس کے خلاف ہے، سیون سسٹر بالخصوص ناگالینڈ کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آج تک جن کو انہوں نے ہندو کمیونٹی ڈکلیئر کیا، 30 کروڑ دلت اور 10 کروڑ آدی واسی، وہ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارا اس مودی سرکار سے اور اس کمیونٹی سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. خالصتان کے سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دنیا کے سامنے. اور اب وقف بل لا کر جس طرح یہ مسلمانوں کی وہ تاریخی عمارات، مساجد، عبادت گاہیں جو کہ مسلمانوں کی عمارات ہیں، تاج محل سے لے کر دہلی کے لال قلعے سے لے کر شاہی مسجد سے لے کر حیدرآباد کے چار مینار تک جن کو مسلمانوں نے تعمیر کیا، آج اس پر اس وقت بل کے ناجائز قانون کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ میرے پاس وہ لسٹ ہے جس میں ہماری تقریباً 9 کے قریب خواتین شہید ہوئی ہیں اور کل شہادتیں آزاد کشمیر میں 30 ہوئی ہیں، 125 زخمی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں
مودی گورنمنٹ کو اور مودی میڈیا کو کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو ثابت کر دے کہ یہ آتنکوادی تھے. ہم آزادی کشمیر کی تحریک کی جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر، لیکن یہ میرے معصوم بچے تھے، میری گھریلو خواتین تھی. میں یہ لسٹ آپ کو فراہم کر رہا ہوں جس میں ہماری خواتین ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، ہمارے بزرگ شہری ہیں، ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء اور طالبات ہیں جن کو یہ انہوں نے شہید کیا ہے. ہمارے تقریباً 235 مکانات انہوں نے ڈیمیج کیے ہیں. ہماری جو ہے وہ دکانیں انہوں نے برباد کی ہیں، کشمیریوں کی املاک برباد کی ہیں. اور اس املاک کو برباد کرنے کے بعد اتنا جھوٹا بیانیہ بنانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مودی میڈیا کا ہی فن ہے. دنیا میں کوئی مہذب انسان جھوٹ اس طرح نہیں بول سکتا، اتنی کانفیڈنس کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ کوئی انسان سچ نہیں بولتا جتنے اعتماد اور جتنی ڈٹائی کے ساتھ مودی سرکار اور مودی میڈیا وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے فگر رکھی ہے، یہ معصوم چہرے رکھے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں سوائے اس کے اس پیغام واقعے کی آڑ میں پاکستانیوں کو، پاکستانی دفاعی اداروں کو، پاکستانی عوام کو، پاکستانی حکومت کو کشمیریوں کی وکالت سے روکنے کی سازش کی، اپنے اندرونی خدشات پر قابو پانے کی کوشش کی. بہار کے الیکشن میں ہندو مسلم فسادات کو کھڑا کر کے جو ہے وہ اپنے الیکشن میں ہارنے کے خدشات تھے اس کو جیتنے میں بدلنے کی کوشش کی. لیکن اللہ رب العزت نے سارے معاملات کو الٹ دیا اور ہمیں الحمدللہ 3 فائدے ہوئے. پہلا یہ کہ ہماری پوری قوم کے اندر جذبہ جہاد زندہ ہو اور پوری قوم ہماری سیسا پلائی ہوئی بنیادوں مرصوص دیوار بن گئی، جس کا مظاہرہ آپ نے کراچی سے لے کر پاور تک، خیبر پختونخوا سے لے کر آپ نے گلگت تک اور بلوچستان دالبندین سے لے کر آپ نے بھمبر تک جس کا مظاہرہ کیا کہ قوم ایک سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے سامنے آیا اور دنیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کشمیریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یو کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل پیرا ہونے میں ہی جنوبی ایشیا کا اور پوری دنیا کا امن وابستہ ہے. اب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی یہ صرف 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہوگی، اس خطے میں خوفناک جنگ ہوگی اور پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک اور ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے آئے. الحمدللہ پاکستان کی جانب سے جو جوابی وار ہوا بنیاد مرصوص میں، اس نے نہ صرف پاکستانی اور کشمیری قوم کو متحد کیا بلکہ عالم اسلام کی واحد امیدوں کا مرکز بن کر پاکستانی حکومت اور پاکستان کی دفاعی قیادت کو دنیا کے سامنے آئی ہے. میں اس موقع پر پاک فوج کے جرأت مند، غیرت مند اور دلیر سپہ سالار حافظ عاصم منیر کو کی ولولہ انگیز قیادت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. پاک فضائیہ کو اور ان کی قیادت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. بالخصوص میں آپ میڈیا کے حضرات کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جان ہو کر جو ڈیجیٹل وار ہمارے خلاف شروع ہوئی تھی اس کا جس مضبوطی کے ساتھ اور جس مضبوط جوابی بیانیے کے ساتھ، کاؤنٹر نیریٹو کے ساتھ پوری پاکستان کے نیشنل میڈیا کے لوگ، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ، سوشل جو ہے نیٹ ورک سے وابستہ لوگوں نے جس جرأت کے ساتھ پاکستانی موقف کو اور انڈیا کے دجل کو دنیا کے سامنے لایا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید ہے. اور اس امید کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارا امیج پوری دنیا کے اندر بلند ہوا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار شہری ہیں. آج پاکستان میں جو امن و سکون ہے، میں اس کے کہنے میں کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں رکھتا. اس کے پیچھے ہماری پاک فوج کا خون ہے. آج ملک کے اندر گاؤں گاؤں کریا کریا کا امن و سکون ہے. میں ایل او سی بارڈر پر گیا، کبرا ہے گاؤں ہمارا جو ایل او سی سے صرف چند میٹر کے فاصلے پہ ہے. درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی ہے جس کو ہماری لوکل زبان میں کسی کہتے ہیں. چھوٹی سی ایک کسی ہے اور اس پار انڈیا اور اس پار ہمارا گاؤں ہے. گاؤں میں سے ہمارے کہنے کے باوجود لوگوں نے گاؤں خالی نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ جب میں نے لوگوں سے جا کر ملا، وہاں ہمارے نوجوان شہید ہوئے، میں نے ان کے گھر جا کر تعزیت کی ہے اور اس تعزیت کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ایس او پیز بنائی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو وہاں اس حلقے کا وزیر یا وہاں کا ڈپٹی کمشنر 10 لاکھ روپے کا چیک ان کی تعریف کے قلب کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے اور اس بات کے ثبوت کے لیے کہ حکومت ان کی پشت پر کھڑی ہے. الحمدللہ میں اپنے 30 کے 30 چوہدار کے اندر 24 گھنٹے کے اندر یہ چیک ان کے گھر والوں کی تسلی اور تشفی کے لیے، خون کا جان کا کوئی متبادل نہیں ہے لیکن حکومت نے ایک آنرشپ دی اپنے شہریوں کو. وزیر اعظم رات کے اندھیروں میں بلیک آؤٹ کا خود ماننا کرتے رہے، بلال مسجد شوائی میں خود گئے تو قوم کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا ہے. ہم نے اس حوصلے کو زندہ رکھنا ہے.
میں اس موقع پر پاک فوج کے جو جوان شہید ہوئے میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی تمام فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور الحمدللہ کشمیری ہمیشہ سے پاکستان کی فرنٹ ڈیفنس لائن تھے اور اب بھی ہیں۔ جب میں نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں اس گاؤں کو خالی نہیں کرتے، انہوں نے کہا الحمدللہ سرحدوں پر ہماری محافظ افواج بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم اپنے بنکروں میں موجود ہیں، ہماری افواج بھرپور جواب دے رہی ہیں، ہم اپنی پشت پر نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے ملک اور ملت کا دفاع کریں گے۔ ہم نے 2 گاؤں باقاعدہ حکومتی آرڈر کے تحت خالی کرائے کیونکہ وہاں بچے تھے، 137 بچے تھے گور گاؤں کے اندر، اور 59 یعنی 137 بچے اور 59 خواتین تھی، ٹوٹل 311 افراد تھے جن کو ہم نے گور گاؤں سے انخلا کروایا۔ اسی طرح رہتا پانی سے ہم نے تقریباً 37 فیملیوں کا انخلا کرایا کہ وہاں پر بھی بچوں کی اور خواتین کی اکثریت تھی۔ باقی الحمدللہ پورے آزاد کشمیر کے اندر لوگ اپنے گھروں میں رہے اور ایک مدینے کا اخوت کا جذبہ دنیا کے سامنے آیا۔ ہمارے تمام گیسٹ ہاؤس مالکان نے اعلان کیا کہ اگر فوج کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے گیسٹ ہاؤس کے ان کو دیں گے، لیکن فوج کو تو نہیں پڑی، عوام کو ضرورت پڑی تو الحمدللہ جذبہ اخوت کے تحت جتنے گیسٹ ہاؤس مالکان تھے انہوں نے وہ گیسٹ ہاؤس باقاعدہ حوالے کیے۔ میں آخر میں آپ حضرات کی شکریہ کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ میڈیا نے بہت مضبوطی کے ساتھ اس جنگ کے دوران بھارتی میڈیا کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ بین الاقوامی طور پر پاکستانی میڈیا کی ساکھ بلند ہوئی ہے اور ان کی ساکھ بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ ان کی بلند بانگ دعوے کے غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ تھی، غیر سنجیدہ رپورٹنگ تھی جو پوری دنیا میں بے نقاب ہوئی ہے۔ البتہ آپ حضرات نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ سچ کو سامنے لایا۔ یہ جو ڈس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سچائی بر وقت سامنے آئے، اس لیے ہم نے الحمدللہ کشمیر میں ایک ایمرجنسی رسپانس سینٹر کا فقہ طور پر بنایا تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اور ضلعی انتظامیہ کا، وزارت اطلاعات کا، اور وہاں جو اطلاعات آتی تھے اس کو کاؤنٹر چیک کر کے بھیجتے تھے۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ میری آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد مودی کے اس جھوٹے بیانیے کو مسترد کرنا تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں